اور یہ تو صراحتاً شرک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر گزارش یہی ہے کہ اگر آپ مناسب ہو تو باپا مجھ گناہ گار کو بھی ملاقات کا شرف بخشے گا باپا۔ اللہ اللہ۔ اچھا آپ لاہور سے آئے، مجھے ایسا آپ جیسی کوئی صورت ہے یا شاید آپ ہی ہیں، کوئی کلپ وغیرہ چلتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر؟ یہ وہی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہی ہیں؟ اللہ، دانش بھائی یہ کلپ تو کافی چلتے ہیں اصلاحی، لیکن ان کی زیارت کی تو مجھے بھی خواہش تھی۔ ارے واہ، دیوانگی ہے۔ اللہ، کئی کلپ سنے میں نے آپ کے۔ دیوانگی میں نہیں، مجھے یوں تھا کہ یہ ہے کوئی اپنے دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ۔ ماشاءاللہ۔ باپا کرم کر دو، بہت گناہ گار ہے باپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو۔ باپا کرم کر دو، بہت گناہ گار ہے باپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو، کرم کر دو۔ یہ اعتکاف میں؟ اچھا، ویسے آپ کی زیارت کے لیے باپا بس حاضر ہوئے تھے باپا۔ کتنے دن کے لیے آئے؟ باپا 3 دن کے لیے آئے، اگر آپ حکم کریں تو اور رک جاؤں گا باپا۔ اللہ اللہ، نہیں، 2 دن ہو گئے باپا۔ 2 دن ہو چکے۔ باپا آپ پر ہماری جان قربان ہے باپا، ہمیں آپ سے بہت پیار ہے باپا، آپ نے پہلے بھی ملاقات کے لیے شرف بخشا تھا۔ سب مل کر آئے ہیں، مطلب آپ کہیں گے تو رک جائیں گے۔ باپا کرم کر دو بس، ہم تو اللہ والے کے منگتے ہیں، ہم تو ویڈیوز بھی باپا بس اسی طرح کی بناتے ہیں۔ آپ سے باپا درخواست ہے باپا، نواز دو۔ یہ میرے ساتھ معاذ بھائی ہیں، یہ بھی ویڈیو میں آتے باپا، پہلی بار آئے ہیں۔ اسد بھائی ہیں، یہ بھی پہلی بار آئے ہیں۔ نادر بھائی ہیں، باپا بس نواز دو باپا، کرم کر دو باپا، آپ سے یہی درخواست ہے باپا، بس نواز دو باپا، کرم کر دو باپا، آپ سے یہی درخواست ہے باپا، بس نواز دو باپا، کرم کر دو باپا، آپ سے یہی درخواست ہے۔ اللہ اللہ، میری مصروفیات بھی اس طرح کی ہیں کہ اس لیے میں نے آپ کو ٹائم بھی تو پوچھ لیا ہے۔ اب دیکھو میں انشاءاللہ غور کرتا ہوں، کوئی صورت بن گئی تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ رات یہی ہے آپ؟ جی باپا، باپا آپ جب تک حکم کریں گے باپا حاضر ہیں باپا۔ لائیو میں اس طرح کروں تو یہ سارے شاید طرفدار ہوں گے کہ ہم کو بھی ملنا ہے، اور سب سے ملنا میرے بس کا اصل روگ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں، میری بھی مجبوری ہے۔ تو باپا ان سب سے درخواست کروں گا، یہی سب اجازت دے دیں باپا، یہ سب راضی ہو گئے۔ ہم 1 مہینے کے لیے آئے ہیں، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں بس باپا، یہ سب بس کرم، یہ سب اجازت دے دے باپا، مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا باپا، ہاتھ بھی کام پڑے، پاؤں بھی کام پڑے باپا، میری اوقات ہی نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی۔ اللہ، اگر بیٹے ترکیب بنی نا تو میں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح بھی ڈھونڈ لوں گا انشاءاللہ۔ لبیک۔ جنہوں نے آپ کو دیا ہے نا یہ یوسف شاہ صاحب، ان کو سید یوسف، تو ان کو اپنا نمبر دے دیں آپ۔ لبیک لبیک باپا۔ باپا جن کے لیے دعاؤں کا کہا ہے باپا خاص کرم فرمائے گا باپا، دعا فرما دے باپا، جن کے لیے دعاؤں کا کہا ہے باپا خاص کرم فرمائے گا باپا، دعا فرما دے باپا، جن کے لیے دعاؤں کا کہا ہے باپا خاص کرم فرمائے گا باپا، دعا فرما۔ Wake up to reality. وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے، کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے، پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا، پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی، اب اللہ نے مسلط کر دی ہے، لکھا پرانا ہی ہوا تھا، نکالا میں نے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے، گویا کہ اسے خدا بنانے کے، الہ بنانے کے، معبود بنانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں۔
اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت موجود ہے، لیکن وہ عربی میں پڑھتے رہے۔ جب ہم نے اسے ہائی لائٹ کیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں شیعہ نے شرک چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تو میں نے اس میں اگلا ورژن ایڈ کیا ہے کہ جو مولا حسن علیہ السلام کو وصیت نامہ لکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، 3-4 صفحات پہ پھیلا ہوا ہے، توحید کا شاہکار ہے وہ خطبہ۔ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص مولا علی کا نام لے اور ان کے نام کے اوپر شرک کھڑا کرے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حسن ابن علی کو کہا کہ بیٹا تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر جانا ہے، اکیلا زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی پریشانی ہو، صرف اسی اللہ کو حسن پکارنا، اور میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اگر مولا علی مولا حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا میں وسیلہ اور توسل تے باقی سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی یا علی مدد کو اگر توسل کے نام پر دھوکہ دینا تھا کسی نے، شیعہ نے یا بریلویوں نے، اللہ کے بندوں مولا حسن کو بتایا جاتا نا۔ قرآن میں 40 کے قریب دعائیں آئی ہیں انبیاء کی، کسی میں کوئی وسیلہ توسل نہیں ہے۔ اور وسیلہ اور توسل تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے، ان کی دھونس لگانا اللہ کو، ان کو پکارنا اور کہنا کہ جی وہ اللہ سے دعا کریں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی دنیا میں موجود ہو تو ضرور کروائیں، وہ تو ڈائریکٹ بھی جا کے ان سے آپ مدد مانگ لیں۔ میرے سامنے اگر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوں تو میں انہیں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں۔ لوگوں کو تو آپ بتاتے ہیں نا کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلانے کی، تو مجھے پلا دیں، کوئی برا منانے والی بات نہیں ہے کسی بریلوی کو، تو ٹھیک ہے۔ لیکن عبد القادر جیلانی وہاں بغداد میں دفن ہے اپنی قبر کے اندر، اور میں انہیں کہوں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ، صرف کوآرڈینیٹس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ میں نے انہیں دعا میں پکار لیا۔ ہاں وہاں زندہ بیٹھے ہوں، میں فون پہ کال کروں اور میں کہوں کہ حضرت نیسلے کی 2 بوتلیں بھیج دیں کسی مرید کے ہاتھ، تو بالکل جائز ہے۔ اس طرح کا وسیلہ اور توسل تو بالکل درست ہے، لیکن جو آپ نے کلیم کیا ہے یہ تو امت کو آپ نے شرک کی طرف لگا دیا۔ اچھا، یہ مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بیٹے حسن سے، یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے فرمائے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں بھی چاہیے یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تو پھر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت کہا جاتا کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ میرے وسیلے بیچ میں ڈالو، نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، لیکن وہ حکم ماننا ہے۔ وہ تو آپ یاد رکھیے، مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤمن کی جو دعا ہے، کسی مسلمان کی دعا، وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعم البدل، یا پھر قیامت کے دن وہ سٹور کر دی جائے گی دعا۔ اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مشکل اور پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جبکہ اس کے لیے آسانی ہو اللہ کی طرف سے، خوشحال دنوں میں بھی اللہ سے دعا مانگا کرے۔ اور دعا کا پروٹوکول وہ بھی ترمذی میں آیا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے متوجہ ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، عبادت کرنے میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا، تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اور یہ جو اس میں دعا کو عبادت کہا گیا وہ حدیث بھی ہے ابو داؤد کے اندر، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر حضور نے اپنی بات کے ثبوت میں یہی آیت پڑھی،
उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, और जो मुझसे मांगने में दुआ करने में तकब्बुर करेंगे मैं जलील ख्वार करके उन्हें जहन्नम में दाखिल करूंगा। अल्लाह वो बादशाह और शहनशाह है कि जिससे ना मांगा जाए तो वो नाराज हो जाता है, और दुनिया के बादशाह वो हैं जिनसे मांगा जाए तो वो नाराज होते हैं। ये जनाब फर्क है। तो मौला हसन अलैहिस्सलाम को जो मौला अली ने वसीयत की थी वो ऐन कुरान के मुताबिक थी। अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू